سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند باتیں سے سورہ یوسف کے بارے میں، سورہ بعد باقی ہے، سورہ ابراہیم باقی ہے. تو خیر کسی موٹے پرس دوں گا. اب آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، اسلام کی عظیم محسنہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. عبادت پاک پڑھنے سے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا حضرت محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شادی جس عظیم خاتون سے سب سے پہلے ہوئی تھی وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کی عمر مبارک میں تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی تھی. سیدہ خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے. اس زمانے میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا. اس زمانے میں ان کو سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردارہ کہا جاتا تھا. وہ عظیم خاتون ہیں جن کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میری امت کی صدیقہ ہیں. سیدہ خدیجہ بہت ہی عظیم خاندان سے تھی. اوپر جا کر کے آپ کا نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت قصی پر مل جاتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ جانتے ہیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے سب سے پہلے پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت خدیجہ جانتے ہیں کون ہے؟ قیامت تک آنے والے تمام سیدوں کی نانی ہیں، تمام سادات کی نانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 7 جو بچے ہوئے ان میں سے 6 بچوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سیدہ خدیجہ بڑے مرتبے پر پہنچی ہوئی تھی. یہ عظیم خاتون ہیں کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجا تھا. اور آقا کریم کے پاس جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام ہو. یہ بات جب سیدہ خدیجہ کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سیدہ خدیجہ نشر اٹھی اور سلام کا جواب انتہائی پیارے انداز میں دیا. ان اللہ والسلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا. موقع ایسا تھا کہ میرے آقا غار حرا میں تھے اور غار حرا ایک پہاڑ ہے، حرا پہاڑ، اور اس کی اونچائی پر ایک غار ہے. آج تو راستہ بن چکا ہے غالباً، پہلے راستہ بھی نہ تھا. حضرت خدیجہ حضور کو کھانا لے کر دینے جاتی تھی اتنی اونچائی پر چڑھ کر کے. آپ بتائیں کتنی محبت ہوگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، 40 سال کی عمر مبارکہ ہو چکی ہے، کم و بیش اس سے زیادہ ہو چکی ہے، مگر آپ اپنے شوہر نامدار کو کھانا پیش کر کے جاتی ہیں. اور اسی موقع پر آپ جا رہی تھی کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیج دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، اللہ کا بھی سلام میرا بھی سلام عرض کر دیجیے گا. اندازہ لگائیں کتنی مقدس ہوگی حضرت خدیجہ، کتنی پاک باز ہوگی حضرت خدیجہ اور کتنی باکمال ہوگی حضرت خدیجہ. جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے آپ ایک تو مالدار خاتون ہیں اور آپ کا خاندان بھی مکہ میں بڑا معزز خاندان تھا. دارالندوا آپ ہی کے خاندان کے ہاتھ میں تھا. آپ ہی کے خاندان کے لوگ جب تک مشورے پر دستخط نہیں کرتے تھے اس وقت تک مکہ میں کوئی مشورہ نافذ نہیں ہوتا تھا. اعلیٰ خاندان تھا آپ کا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد سید عالم کے ساتھ جس مکان میں رہی وہ مکان مروہ پہاڑی کے بائیں جانب پہ. اب تو نہیں ہے، سالموں نے شہید کر دیا، مگر مروہ پہاڑی کے
تعالیٰ عنہ رہتے تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا. ظاہر ہے اتنا بابرکت اور مقدس مکان تو اسی لائق ہے کہ وہاں سجدہ کیا جائے. اور اس مکان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے اندر کعبہ شریف کے بعد سب سے مبارک جگہ وہی ہے. وہ مروا کے بھائی جانے اور وہ مکان اتنا مبارک ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی مکان میں اسلام قبول کیا ہے. بڑا مبارک، بڑا مقدس، بڑا باسط مکان تھا. اور مسجد بنائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زمانے تک رہی. ظالموں کی حکومت آئی اور اس کے بعد مسجد کو شہید کر کے اس کو بالکل برابر کر دیا. لیکن اہل عشق ابھی بھی وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جبریل یہاں نازل ہوتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی 6 اولادیں اسی زمین میں پیدا ہوئی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا ان کی روح یہی اس جگہ پر نکلی ہے. وہ جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال تک اس مکان میں تشریف فرما رہے ہیں. وہ تو عرب والے لوگ ہیں. الحمدللہ ابھی بھی اہل عشق جاتے ہیں، اس مقام پہ دعائیں کرتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی. یعنی اس سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. ایک کا نام تھا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی. یہ حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں. ابو حالہ بن زرارہ تمیمی. ان کا اصل نام مالک ہے. حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں. ان کے ذریعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا حالہ اور ہند پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سے. ابو حالہ کے انتقال کے بعد ایک عرصے کے بعد حضرت خدیجہ نے عتیق بن عائد مخزومی سے نکاح کر لیا. عتیق بن عائد مخزومی سے بھی حضرت خدیجہ کو بچے ہوئے، قریب 2 یا 3 بچے ہوئے. کمال کی بات، سیدہ خدیجہ کے جو بچے دوسرے شوہروں سے ہوئے وہ سب کے سب صحابی ہیں. سب نے رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. حضرت خدیجہ کی بہن ہے، ان کا نام ہے حالہ، بہن کا نام بھی حالہ ہے. حضرت حالہ یہ ان کی آواز اور حضرت خدیجہ کی آواز ملتی جلتی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کافی دنوں کے بعد حضرت حالہ حضور سے ملاقات کرنے آئی اور اجازت طلب کی. کیا طلب کیا؟ اجازت طلب کی. تو ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی. میرے آقا کو خدیجہ کی یاد آئی اور آپ رو پڑے. آپ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. یہ میں کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہو گیا اس بات پر کہ میرے آقا و مولا ہر بات میں خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. تو جب عائشہ صدیقہ پر رشک کرتی ہو تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. آج انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان کا مثال 10 دفعہ مسامر مبارک مکہ شریف میں ہوا تھا اور حجون قبرستان جو پہاڑی پر ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا. اسی لیے ان کا ذکر میں نے آج چھیڑ دی ہے. حضرت خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عوام. کیا نام ہے؟ عوام. اور یہ جو عوام ہیں یہ حضرت خدیجہ کے والد کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے اللہ کی بھائی ہیں. یعنی ماں دونوں کے رگ رگ باپ دونوں کا ایک ہے. حضرت عوام کی شادی جو ہوئی تھی وہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی پھوپھی جان سے ہوئی تھی اور ان کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس رشتے کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سیدہ خدیجہ کے بھائی میرے آقا کے پھوپھا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا ہیں. اور یہی میرے آقا کے داماد ہیں جن کا نام ہے ابو العاص بن ربیع
رقم میں جمع ہوتی تھی بلکہ بناتی تھی. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ملک شام کا ایک یہودی تھا یا عیسائی تھا، وہ آیا اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر زور زور کہنے لگا، اے مکہ کی عورتوں تمہیں مبارک ہو، یہاں ایک شخص ہوگا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا، آخری نبی ہوگا، تم میں جو موقع پائے اس سے شادی کرنا. عورتوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا، اس یہودی کو. سیدہ خدیجہ بھی اس عید کے موقع پر جب تھی، مگر آپ نے پتھر نہیں مانے، آپ نے اس کی بات کو نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا کہ دیکھتے ہو یہ بات سچ ہے یا نہیں. اس کے بعد جب حضور کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال حضور کو فروخت کرنے کے لیے دیا اور اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ کر دیا کہ تم محمد کے ساتھ جاؤ اور مال بیچ کر آؤ، خبردار ان کی خلاف ورزی مت کرنا، جو کہیں وہ کر لینا. ٹھیک ہے، صحیح ہوا. حضرت خدیجہ کا مال میرے آقا نے لیا اور لے گئے بازار، بیچا، بہت منافع ہوا. نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی. اس سفر میں جو غلام گیا تھا حضرت خدیجہ کا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ محمد بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، ملتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، سب کچھ دیکھا. اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب سینکڑوں لوگوں کے بیچ محمد کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے لمبے نظر آتے ہیں، سب سے بلند نظر آتے ہیں. جب محمد دھوپ میں نکلتے ہیں تو بادل ان پہ سایہ کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکا تھا. وہ بھی دیکھ چکا تھا کہ نستورہ راہب کس طرح سے محمد کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے اور ان کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے. یہ ساری باتیں اس نے سن رکھی تھی. اس نے آ کر کے جب میرے آقا نے مال پیش کیا اور نفع پیش کیا خدیجہ کے پاس، تو حیران ہو گئی. ایک تو نفع زیادہ ہوا اس بار، اور میرے آقا انتہائی ایماندار تھے، سب کچھ صاف صاف پیش کر دیا. پہلے تو سن رکھا تھا خدیجہ نے مکہ کے پاس، کعبہ کے پاس ایک یہودی کی زبان سے، اب یہ سب کچھ دیکھ رہی کہ ایماندار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں. پھر غلام نے بتایا کہ ایسا ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسے ایسے معاملات پیش آئے ہیں. آپ کے دل میں ایک لگاؤ ہوا، محبت ہوئی اور پھر رشتے کی بات چلی اور اس کے بعد رشتہ ہوا اور آپ کا نکاح ہوا. ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے بھائی نے آپ کا نکاح رسول کریم وقار کے ساتھ کیا. ایک روایت میں حضرت خدیجہ کے چچا کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں حضرت خدیجہ کے والد کا نام آتا ہے، لیکن والد کا معاملہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. جہاں تک روایت ہے کہ چچا نے یا بھائی نے آپ کا نکاح کیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا اور ورقہ بن نوفل نے پڑھا اور یہ نکاح ہو گیا. اور اسی نکاح سے کائنات میں سارے سید ہیں، اسی نکاح سے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اسی نکاح سے پوری کائنات میں سیدوں کا گلشن لہک رہا ہے.
مضبوط تھی یہ معلوم پڑا، اور گھریلو حالات بھی معلوم پڑے۔ تو یہ یاد آتے ہیں، ایک عیسائی نے بات کہی، یہ سب باتیں یاد رکھنے کا کام ہے۔ عیسائی نے بات کہی کہ حضور علی محمد کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ باہر آپ کتنا اپنا آؤ بھاؤ دکھا دیں، مگر گھر کے اندر اصلیت آپ کی جب نہیں سب جانتے ہیں۔ ایک بیٹے کے بارے میں باپ سے اچھا کون جانتا ہوگا، ماں سے اچھا کون جانتا ہوگا، بھائی سے اچھا کون جانتا ہوگا، اور جو کچھ بچا تھا تو آپ ہی بتا دو کہ بیوی سے کون جانتا ہوگا۔ تو اس عیسائی نے یہ بات کہی کہ محمد کی نبوت کی یہ سب سے بڑی دلیل میں مانتا ہوں کہ محمد پر ایمان لانے والی سب سے پہلے ان کی بیوی ہے، گویا محمد نبی ہے۔ نبی پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر دی، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ یہ جان لو کہ آپ کی بہن بھی صحابیہ ہیں، آپ بھی صحابیہ ہیں، آپ کے بچوں نے بھی اسلام قبول کیا، کم و بیش 9 اولادیں آپ سے ہوئی، 6 تو حضور کے ذریعے سے ہوئی اور باقی جو 4 بچے ہوئے وہ دوسرے شوہروں کے ذریعہ سے ہوئی۔ مکہ شریف میں ان کا انتقال ہوا، پوری زندگی حضور پاک ان کو یاد کرتے رہے، بلکہ میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی جانور وغیرہ ذبح کرتے، گوشت وغیرہ کا انتظام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی تحفے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ محبت کے سبب خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کو جس چیز سے محبت تھی ان کو بھی تحفے میں کچھ نہ کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ یہ بات جان لو کہ آپ کے پاس یا ہمارے پاس یا پوری دنیا میں اسلام کی جو رونق ہے، جو شمع ہے، جو کچھ اسلام پہنچا ہے، قربانی دینے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی ہے۔ مال کے ذریعے سے سب سے پہلے قربانی دیا حضرت خدیجہ نے، اپنے آپ کو پیش کر کے سب سے پہلے قربانی دیا حضرت خدیجہ نے، اسلام کی اشاعت میں ہر طرح کا ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، یہ بات سب سے پہلے ظاہر ہوئی حضرت خدیجہ پر، وحی کا نزول ہوا سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر میں اور عورتوں کے مقابلے میں۔ حضرت خدیجہ بڑی عظیم خاتون ہیں، بڑی مقدس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ اپنے سب سے ہماری بخشش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔